جی میں یہ سوال کر رہا تھا کہ جو لوگ تیاری کر کے آتے ہیں کہ ہم ان کو سبق سکھائیں گے، ہم ان سے اوپر بڑھ کے بات کریں گے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو آپ ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو لوگ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ تیاری کر کے آتے ہیں کہ مجھ سے بات کریں گے اور بات کر کے مجھے زیر کر دیں گے، یا مجھے پہلوان کے اکھاڑے کی طرح مجھے پچھاڑ دیں گے۔ دیکھیے، دو بات ہے، دین میں طاقتور وہ ہے جس کے پاس قرآن کی تعلیم ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیم ہے، وہ دین میں طاقتور ہے، سمجھ گئے؟ اور دنیا میں جو مال کی طاقت رکھتا ہے، یا جسم کی طاقت رکھتا ہے، یا عہدے اور پوسٹ کی طاقت رکھتا ہے، وہ مضبوط ہے۔ لیکن دین میں جو قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیتا ہے، جس کے پاس قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین ہے، وہ طاقتور اور پاور والا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بندہ آ جائے میرے سامنے، اگر وہ قرآن اور حدیث کی بات کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کی بات کرے گا، میں اس کے ساتھ ہوں، پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ لیکن کوئی آئے گا ہمارے پاس، کہے گا، میں کہوں گا قرآن میں اللہ نے فرمایا، وہ کہے گا پیر صاحب نے فرمایا ہے۔ میں کہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کہے گا مفتی صاحب نے فرمایا ہے۔ میں کہوں گا اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، وہ کہے گا نہیں، درگاہ دربار اور مزار پہ جا کر کی عبادت کرو۔ میں کہوں گا مسجد بناؤ، اور وہ کہے گا کہ نہیں، یہ درگاہ دربار اور مزار بناؤ۔ ظاہر سی بات ہے، ان کے اندر ان کا دین کمزور ہے اور ہمارا دین مضبوط ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، ہمارا دین اسلام وہ نہیں ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ مفتی صاحب کا فرمان، مولانا صاحب کا فرمان، امام صاحب کا فرمان، پیر صاحب کا فرمان، درگاہ، مزار، عرس، میلے، چلہ، 40واں برسی، رجب کے کنڈے، اور اسی طریقے سے شب برات اور ربیع الاول کا میلاد اور محرم کا ماتم، یہ سب دین اسلام نہیں ہے۔ اچھا، یہ 40 چلہ اور 40 یہ چیزیں بھی شامل نہیں ہیں، سب بدعات میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں بیان فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے۔ دیکھیے، ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان دونوں کلمے میں کیا ہے؟ عبادت کس کی؟ سوال آتا ہے عبادت کس کی؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ۔ اچھا، میں نے ایک منٹ، دوسرا سوال ہے عبادت کس طریقے پر؟ اس کا جواب ہے محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہے، اس طریقے پر عبادت ہوگی۔ اچھا، قرآن کو سمجھنا کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو سمجھنا کیسے ہے؟ جیسے صحابہ کرام کی پوری جماعت نے سمجھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ تو یہ ہمارے دین کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے اور سسٹم ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اچھا، آپ کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے تعلیمات کہاں سے لی ہے؟ آپ کے پاس کہاں سے؟ میں نے الحمدللہ انڈیا سے تعلیم لیا ہے اور مدینے میں 30 سال سے تعلیم لے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تعلیم لے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تعلیم لے رہا ہوں۔ ہم آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے نہیں چلتے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو ہم فالو کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ چلو۔ آخر میں ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو آپ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں؟ جو برا کہتے ہیں وہ برا کہہ کر کے اپنے نام اعمال میں گناہ لکھواتے ہیں، اور اگر میں صبر کروں تو مجھے اجر اور ثواب وہ مجھے پہنچاتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ کسی کو برا کہہ کر کے اپنے نام اعمال میں گناہ نہ لکھوائیں، اور ایسا نہ کریں۔ میں نہیں چاہوں گا کہ وہ گناہ کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی مجھے برا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، میں نے اس کو معاف کیا، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں نے ان کو معاف کیا، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سارے بھائیوں کو، چاہے وہ عام انسان ہو چاہے مسلمان ہو، اللہ انہیں ہدایت دے اور اچھا کام کرنے کی توفیق دے اور اچھی بات کرنے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین۔